قرآننا نور يضيء طريقنا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ پروگرام غریبی کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع سے متعلق ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ہم نے آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کی کہ غریبی کا حل اور اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے طرق کیا ہیں، اور اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور وہ اصول و ضوابط جو رب العالمین نے بتلائے ہیں. کیونکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی نظام چل رہا ہے، وہ براہ راست رب العالمین کی طرف سے ہے. ایسے میں کسی بھی مشکل سے نجات حاصل کرنے کے لیے رب العالمین ہی کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے سے وہ نجات ہمیں ملتی ہے. جو اسباب ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا اور اہم سبب اور غیر معمولی اہمیت والا سبب جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور اس کی تفصیلات کچھ باقی رہ گئی تھیں، وہ یہ تھا کہ جنت کا حصول جس معنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اور جس کا تذکرہ بھی میں نے کیا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر، اس دنیاوی زندگی میں ہر انسان اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ وہ کوشش کرے اور محنت کر کے اپنے لیے گھر بنائے، اپنے لیے عمدہ سے عمدہ لباس خریدے، بہترین سے بہترین غذا اپنے لیے وہ مہیا کر لے. اس زندگی کی اہم ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنا یہ ایک انسان پر ضروری بھی ہے. اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہم اپنی جتنی محنت لگاتے ہیں اور اس معاملے میں ہم جتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں جنت کے حصول کے لیے کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں بیان فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت تو وہ ہے جو سب سے عظیم نعمت ہے، رب العالمین کا دیدار. اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عموماً وہ 3 طرح کی نعمتیں ہیں جسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک وہ نعمت ہے جو ہمارے محل سے متعلق ہے، ہمارے گھر بار سے متعلق ہے، اور ہمارے نام پر جو تعمیراتی کام جو ہوتے جا رہا ہے، وہ ایک عظیم نعمت ہے جو رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہے. ایک اور نعمت ہے جو ہمارے کھانے پینے سے متعلق ہے. جنت کی جو 3 طرح کی عظیم نعمتیں جو بتلائی گئی ہیں، ایک گھر بار کی نعمت جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین ایک محل تعمیر کرتا ہے، اس کے لیے ایک بہترین مکان تعمیر کرتا ہے، اس کے لیے مساکن طیبہ عطا کرتا ہے. اور دوسری وہ نعمت ہے جو اس کے کھانے پینے سے متعلق ہے، اور تیسری وہ نعمت ہے جو اس کے لباس سے متعلق ہے. اور یہی وہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے لیے انسان زندگی پر پریشان رہتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الواقعہ میں، وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل جنت کو کیسی کیسی نعمتیں عطا کی جائیں گی. ان میں سے ایک طرح کی وہ نعمتیں بھی ہوں گی جو ان کے کھانے پینے سے متعلق ہوں گی، بغیر کانٹوں والے بیریاں عطا کی جائیں گی. اور اللہ رب العالمین طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا جو ان کے کھانے پینے سے متعلق ہوں گی. وماء مسکوب، بہتا ہوا پانی، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، طرح طرح کی غذائیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحاقہ میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. اللہ رب العالمین ایک جنتی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب اس کے نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ دکھاتا ہوا پھرے گا اور لوگوں سے طلب کرے گا کہ وہ اس کے نام اعمال کو دیکھیں کہ آج وہ کامیاب ہو چکا ہے. وہ کہے گا کہ میں تو ان لوگوں میں سے تھا اور مجھے بہت ہی یقین تھا، قوی یقین تھا کہ قیامت برپا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اہل ایمان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے گا. آج میرے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. اللہ رب العالمین اس کی زندگی کس قدر خوشحال زندگی ہوگی، کتنی بہترین زندگی ہوگی، اور کیسے بلند و بالا جنتوں میں وہ ہوگا، اور اس کے پھل، اس کے میوے تو جھکے ہوئے ہوں گے، بیٹھے تو آسانی سے حاصل کر لیں، کھڑا ہو جائے تو آسانی سے حاصل کر لیں، لیٹ جائے تو آسانی سے حاصل کر لیں.
رب العالمین کی جو نعمتیں اس کو ملتی رہیں گی کھانے پینے کی۔ قرآن نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیاوی زندگی میں ایک دن آپ کو کھانا ملا، ایک وقت ملا، ایک وقت شاید نہ ملا ہو، ایک وقت اچھا ملا ہو، ایک وقت شاید آپ کو تازہ نہ ملا ہو، ایک وقت پیٹ بھر کے کھائے ہوں اور دوسرے وقت میں پیٹ بھر کے کھانے کو آپ کو نصیب نہ ہوا ہو، لیکن یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اہل جنت کو کھانے پینے کی جو نعمتیں عطا کی جائیں گی وہ مختلف ہیں۔ کس کس طرح کے کھانے پینے کی نعمتیں دی جائیں گی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں بیان فرمایا، سورۃ الدہر میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، دیگر صورتوں میں بھی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی جو نعمتیں ہیں اس کی ایک شکل ایسی بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اہل ایمان کو خوشخبری دے دو، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو لوگ کے ایمان لائے اور عمل صالح کی، کہ ان کے لیے جنات ہیں جس کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب اہل ایمان کو، اہل جنت کو کوئی غذا دی جائے گی، کوئی پھل دیا جائے گا اور کھانے پینے کی کوئی اور چیزیں دی جائے گی، وہ یہی کہیں گے کہ ابھی ابھی تو یہی چیز ہم کو ملی تھی، اس سے ملتی جلتی چیز ہم کو ملی تھی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو باتیں آئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک پھل اہل ایمان کے لیے دیا جائے گا، ایک پھل دیا جائے گا ایک جنتی کو، وہ کھائے گا، دوبارہ طلب کرے گا، یا دوبارہ اسی خدمت میں وہ پھل لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ یہی تو پھل ہے جو ابھی ابھی میں نے کھایا ہے، یہ تو اس سے ملتا جلتا ہے۔ جب وہ کھائے گا تو اس کی لذت الگ، پھر وہی پھل دوبارہ اس کے لیے لایا جائے گا، وہ کھائے گا، اس کی لذت الگ، یا ایک ہی پھل جیسے اور طرح طرح کے پھل لائے جائیں گے، وہ ملتے جلتے ہوں گے، ان کے ذائقے الگ، ان کے رنگ الگ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جنت میں جو نعمتیں بیان فرمائی ہیں ان میں ایک طرح کی نعمتیں صرف کھانے پینے سے متعلق ہیں، اور طرح طرح کی نعمتیں ہمارے محل کے تعلق سے اللہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ میں اور کھانے پینے سے متعلق بھی طرح طرح کی نعمتیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اس دنیا کے اندر ہم ہمارے گھر سے متعلق، ہماری روزی روٹی سے متعلق، ہمارے کھانے پینے سے متعلق، ہمارے لباس سے متعلق جس قدر حساس نظر آتے ہیں اور جس قدر سنجیدہ نظر آتے ہیں، وہی سنجیدگی، وہی حساسیت اور وہی لگن، وہی بھاگ دوڑ اور وہی ایک دوسرے پر سبقت کرنا نظر نہیں آتا ہے جو جنت کے حصول کے لیے ہونا چاہیے، جو جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جنت کا جو ذکر فرمایا، جنت کی جو نعمتیں بیان فرمائیں، اس میں مساکن طیبہ، اس میں کھانے پینے سے متعلق، اس میں مزید جو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا کہ تمہارے دل و دماغ میں کیا کچھ آ سکتا ہے، کیا کچھ تم چاہ سکتے ہو، کیا کچھ تمہارے دل میں خیال آ سکتا ہے، وہ ہر طرح کی نعمت ہمارے لیے مہیا کر دی ہے۔ ہم کسی طرح کا محل چاہتے ہیں، ہم کسی طرح کی غذا چاہتے ہیں، ہم کس طرح کا لباس چاہتے ہیں، یا دیگر نعمتیں بھی جو ہم رب العالمین سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے۔ ایک اور نعمت تو جنت کی تین بڑی بڑی نعمتوں میں سے یہ تین والی جو تقسیم ہے، یہ کوئی سلف سے ثابت ہے یا کتاب و سنت سے اس کی کوئی قسم بنتی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ تین قسموں کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی جو بنیادی جو تین ضرورتیں ہیں، جو اس کا گھر، اس کی غذا، اس کا لباس، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جنت میں عموماً اس طرح کی جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، ہماری جو تین ضرورتیں ہیں اس سے متعلق بھی بیان فرمائی ہیں۔ کھانے پینے سے متعلق رب العالمین نے ایک اور نعمت بیان فرمائی جو ہمارے کھانے سے متعلق، پینے سے متعلق، جنت کی تعریف کرتے ہوئے، جنت کا تعارف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا مثل الجنۃ التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم، کہا کہ اس جنت کی مثال یا اس جنت کی صفت اس طرح سے ہے، اس جنت کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے۔ مثل الجنہ، یہاں مثل کے معنی صفت کے آتے ہیں، کہا کہ مثل الجنہ التي وعد المتقون، اس جنت کا تعارف تو کچھ اس طرح ہے، اس جنت کی صفت کچھ اس طرح ہے، وہ جنت جو جنت کے متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا وعدہ اہل ایمان سے کیا گیا ہے،
اور اس جنت کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں، نہریں بہتی ہیں. کہا کہ اکلھا دائم، اس میں کھانا پینا ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ. لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، اس کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا، اس کے لیے کبھی بندش نہیں ہے، اس کا سلسلہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی. اللہ رب العالمین نے جنت کی جو مشروبات ہیں اسے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا. جنت کی جو مشروبات ہیں، قبل اس کے کہ ان مشروبات کا ذکر کیا جائے، ابھی وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ مزید بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا فهو الأساس لمجدنا. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے. صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. قرآننا فهو الأساس لمجدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، وقفے سے قبل جنت کی جو مشروبات ہیں، جنت کی وہ نعمتیں جو پینے سے متعلق ہیں، کھانے سے متعلق ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. جنت کی ایک عظیم نعمت جو کھانے پینے سے متعلق ہیں، ان میں سے جو مشروبات اور پینے سے متعلق ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. اللہ رب العالمین نے جنت کی جو نہریں ہیں، طرح طرح کی نعمتیں، ان میں سے ایک ایسی بھی نہریں ہوں گی جو خالص پانی کی ہوں گی، جس کا پانی کبھی گدرا نہیں ہوگا، پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا، پانی کا رنگ کبھی بدلے گا نہیں، بالکل صاف شفاف پانی. وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسی بھی جنت میں نہریں ہوں گی جو خالص دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہ بدلے گا. اور جنت میں ایسی بھی نہریں ہوں گی وہ انہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اور پینے والوں کے لیے اس میں صرف لذت ہی ملے گی، بہترین ذائقہ ہوگا، اس میں عقل ماری نہیں جائے گی، اس میں آدمی بہکی بہکی باتیں نہیں کرے گا اور آدمی پر کسی طرح کا دورہ نہیں آئے گا. اور جنت میں ایسی بھی ایک نہر ہوگی جو خالص شہد کی نہر ہوگی. وہ انہار من عسل مصفى، بالکل خالص شہد ہوگا، اس کی نہر ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، صرف اتنا ہی نہیں، ہر طرح کی پھل پھلاری وہاں پر موجود ہوگی. اور ان سب سے بڑھ کر کے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، رب العالمین کی طرف سے مغفرت، رب العالمین کی طرف سے معافی، اور رب العالمین کی طرف سے یہ بخشش، یہ سب سے بڑا انعام ہوگا. اسی انعام کے بدلے وہ جنت کا مستحق بھی ہوا ہوگا اور جنت کی ساری نعمتوں کو بھی حاصل کرنے کا مستحق ہوا ہوگا. ناظرین کرام، جنت میں اللہ رب العالمین نے جو بہت ساری نعمتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک وہ نعمتیں ہیں
جو خالص ہمارے مکان اور مساکن سے متعلق ہیں، ہمارے مسکن سے متعلق ہیں، ہمارے تعلق سے تعمیر کیے جانے والے محلوں سے متعلق ہیں، اور دوسری وہ نعمتیں ہیں جو ہمارے کھانے پینے سے متعلق ہیں۔ کھانے پینوں کا اگر بات کی جائے تو قرآن مجید میں اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، آپ پڑھ کر کے حیران ہو جائیں گی کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے کس کس طرح کی نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں، جن کا تعلق صرف اور صرف کھانے پینے سے متعلق ہے۔ بلکہ رب العالمین نے تو اتنا عظیم لفظ استعمال فرمایا، کہا کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ تو مہمان نوازی ہیں، ہم تو بطور مہمان کے جا رہے ہیں رب العالمین کے پاس، وہ ہمارا میزبان ہے، وہ ہماری مہمان نوازی کرے گا۔ ایک مہمان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ ایک میزبان جس قدر شریف ہوتا ہے، جس قدر اونچے درجے کا ہوتا ہے، اور جس قدر مالدار ہوتا ہے، اور جس قدر پاکیزہ خیالات کا ہوتا ہے، وہ اپنے آنے والے مہمانوں کے ساتھ اسی کے بقدر وہ برتاؤ کرے گا۔ یہ معاملہ تو رب العالمین کا ہے، رب ذوالجلال کا ہے، رب حی قیوم کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ یہ مہمان نوازی تو رب العالمین کی ہے، تو پھر اس تعلق سے رب العالمین کی مہمان نوازی کیسے ہوگی؟ یہ دو نعمتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک مسکن سے متعلق، ایک ہمارے کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق، ایک تیسری جو عظیم نعمت ہے رب العالمین کی، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر بیان فرمایا ہے، وہ نعمت ہے ہمارے لباس سے متعلق۔ اللہ رب العالمین نے لباس سے متعلق، اہل جنت کا لباس کیسا ہوگا، اہل جنت کی پوشاک کیسی ہوگی، اہل جنت کو کیسے کپڑے پہنائے جائیں گے، قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کی، ان لا نضيع اجر من احسن عملا، جنہوں نے بہتر سے بہتر عمل کیا ہے، ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کی قدردانی کریں گے، اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانہار، یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہوں گے جس کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی، اور انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور انہیں ہرے رنگ کے، سبز رنگ کے، نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے، اور وہ مسندوں پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ تو بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے، بہت ہی بہترین آرام گاہ ہے ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اہل جنت کی لباس کیسے ہوتے ہیں، اہل جنت کی غذا کیسی ہوتی ہے، اور پھر غذا میں بھی کس طرح کے برتن ہوتے ہیں، کس طرح کی ان کے لیے گلاس دیے جائیں گے، ان کی بیٹھنے کی جگہیں کیسی ہوں گی، ان کی بستر کیسے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں یہ اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ ایک مومن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے مکان سے متعلق، اپنی غذا سے متعلق، اپنے لباس سے متعلق خواہ مخواہ کا پریشان نہ ہو جائے، خواہ مخواہ کی ٹینشن نہ لے لیں، اس معاملے میں الجھ کر کے نہ رہ جائیں، اس میں نہ اتنا الجھ جائیں کہ وہ آخرت میں ملنے والا مسکن، آخرت میں ملنے والی غذا اور آخرت میں ملنے والی اس کی جو دیگر نعمتیں ہیں اس معاملے میں وہ غافل ہو جائے، غفلت برت لے اور اسی میں پوری توانائی صرف کر دے، اسی میں پورا وقت لگا دے اور پوری محنت اسی پر صرف کر دے۔ یہ کسی طور پر بھی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ایک عقل مند انسان اس تعلق سے کوشش کرتا ہے، اس کی ترجیحات میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پائیدار ہوتی ہیں، ہمیشگی والی ہوتی ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں، وہی چیز اس کے لیے ترجیح والی بات ہوتی ہے۔ ہماری ترجیحات میں آخرت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اگر جنت کا معاملہ ہمارے پیش نظر ہے کہ جنت میں ملنے والی غذا یا جنت میں ملنے والی ساری نعمتیں، میں نے مسکن، غذا اور لباس کا بالخصوص اس لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اپنے آپ میں اتنے نہ غرق ہو جائیں اس معاملے میں کہ ہمیں وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ بالکل ہی ہم اس سے غافل ہو جائیں اور وہ چیزیں ہمیں بالکل ہی نہ ملیں، یہ تو بالکل ہی حماقت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی غیر دانشمندانہ کاموں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تین عظیم نعمتوں سے متعلق قرآن مجید میں ایک جگہ پر بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ دہر میں ارشاد فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ناظرین کرام، یہ جو سورہ دہر کی جو آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کو کس کس طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اس میں رب العالمین نے ان کے کھانے پینے سے متعلق، ان کے لباس سے متعلق اور ان کو دیگر جو اشیاء جو دی جاتی ہیں، ان کی لوازمات میں سے متعلق ہیں، ان کے نوکر چاکر، ان کے خادمین، اس طرح کی اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں کو اس چھوٹے سے پیرائے میں بیان فرما دیا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیاوی زندگی سے متعلق ہم اتنے ہی فکر مند رہیں جتنی کی دنیا ہماری ضرورت ہے. دنیا میں ضرورت سے زیادہ گم ہو جانا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمائے، جو حدیث کے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدینار، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرح سے بد دعا فرمائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کردار کو بیان فرمایا. کہا کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا جو بندہ کہ عبد الدینار ہے، یعنی عبد الدینار، دینار کا بندہ، گویا کہ روپے پیسوں کا بندہ، روپیوں کا بندہ. مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا معبود روپیوں کو بنا لیا ہے، دولت کو اپنا معبود بنا لیا ہے، دولت ہی کے لیے جیتا ہے، دولت کے لیے مرتا ہے، دولت ہی سے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ یہی مجھے چیز نفع پہنچائے گی، دولت ہی سے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ یہی مجھے نقصان سے بچائے گی. اس معاملے میں عبد الدینار، عبد الدرہم ہرگز بھی نہیں بن جانا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ رب العالمین کی نظر میں ہم عبد الدینار ہوں، عبد الدرہم ہوں، یعنی روپے پیسے کے ہم بندے بن جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کا مستحق بنائیں. اس دنیا سے متعلق ہمیں اتنا ہی دل لگانا چاہیے، اتنی ہی فکر کرنی چاہیے، اتنی ہی باغ دوڑ ہماری ہونی چاہیے جتنی کہ ہماری زندگی نکل جائے، ہماری دنیا کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. ہماری ضرورتیں کچھ اور ہیں، آپ کی ضرورتیں کچھ اور ہیں، دیگر لوگوں کی ضرورتیں کچھ اور ہیں. اپنی اپنی ضرورتیں سے متعلق وہ اپنی ضرورتوں سے متعلق ہی دنیا سے تعلق رکھے، بقیہ اپنی جنت کو بنانے میں، جنت کو حاصل کرنے میں وہ فکر مند ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو بھی اس کا فکر مند بنائیں اور اس سے متعلق سنجیدگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارا جو موضوع ہے غریبی کا حل، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے بہت سارے اسباب آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. وقتی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآننا 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 نور يضيء طريقنا قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا قرآننا قرآننا فهو الأساس لمجدنا قرآننا قرآننا فهو السبيل لنصرنا قرآننا قرآننا قرآن. ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا. شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان. اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو. بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت. ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو. کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار. قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا. حق کی پکار. جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار. ہر پیر رات 9:30 بجے صرف
i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। इंसान की जिंदगी में तबाही मचाने वाले, इंसान को दहकती हुई